علی الصفات کریم الآداب نشهد أن لا وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. صاحب صد احترام ذی قدر ذی احترام محض مخلص موحد مسلمان بھائیو، السلام علیکم. تخلیق انسان دے بعد سب تو پہلے انسان نو بناون دے بعد اللہ پاک نے اس نو جنت دے داخلے دا حکم فرمایا.
اور ساڈی اما حوا علیہ السلام نو بھی فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری اہلیہ محترمہ تہاڈا مسکن تہاڈا ٹھکانہ میں اللہ نے جنت بنایا۔ کلوا منہا رغدا حیث شئتما، اتنی بہت بڑی وسیع و عریض اے میں رب نے جو جنت بنائی ہے، تے ساری دی ساری تواڈی ہی ہے۔ کھاؤ پیو، جتھے دل کرے اتھے بیٹھو، جیڑا پھل کھاون دی منشا ہوئے او کھاؤ، پوری جنت ہی تواڈے حوالے۔ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ ساری دی ساری تواڈی ہے، مگر اے ایک درخت ہے اس دے قریب نہیں جانا۔ کئی سال کئی مدتاں گزر گئیاں، آدم علیہ السلام نو او گل رب دی یاد نہ رہی جیڑی اللہ نے فرمائی ہے کہ اس درخت دے قریب نہیں جا۔ کئی مدت دے بعد بھول گئے، فنسی آدم علیہ السلام بھول کے اس درخت دا پھل استعمال کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری جنت ہی میں تواڈے حوالے کیتی ہے، تے جے ایک درخت تو میں اللہ نے منع تو فرمایا، تسا او گل بھی میں اللہ دی پوری نہیں کی تھی۔ اگے تو بغیر مشقت دے جنت مل گئی ہے، بغیر کسی محنت دے، بغیر کسی تکلیف دے، لہذا ہوں تسا اتھے نہیں رہ سکتے، اہبتو ہوں جنت جو نکلو۔ اس کے باوجود اللہ نے جنت جو کڈھیا بھی ہے، ناراضگی دا اظہار بھی فرمایا، مگر پھر بھی انسان نال اللہ نو اتنی محبت اور لگاؤ ہے کہ اس نو ایتھے زمین تے بھیجن تو پہلے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهِ، اس دے آون تو پہلے اللہ نے اس جہان علی مکان نو اپنی بے شمار نعمتاں نال ایسا مزین فرمایا تاکہ میرا آدم اتھے جا کے پریشان نہ ہو۔ جس وقت اتر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہوں تسا جا رہے ہو جڑے جہان دے اندر، اگے تک تسانو میں بغیر کسے مطالبے دے تہاڈا مسکن تے ٹھکانہ جنت بنا دیتا، ہوں ویندے پئے ہو زمین تے، مگر تواڈے اندر اس بات دی کشش اور خواہش ہمیشہ راڑی ہے، صرف تیری نہیں قیامت تک تیری انسانی نسل دے اندر، تیری ذریت دے اندر
یہ میں کشش رکھ چھوڑی ہے کہ ہر بندے دی چاہتے ہو سی کہ مینوں مرنے دے بعد ٹھکانہ کتنے ملے جنت ہے. اور یقینی بات ہے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں رب دے عذاب تو محفوظ ہو جاواں، میں نو ٹھکانہ جنت والا مل جائے. مگر سنیا ہے یہ ہٹ کے دوبارہ اسے جنت کے اندر آنا چاہتے ہو تو ہوڑ ایک کام تو انہوں پورا ضرور کرنا ہو سی. اگے تو بغیر محنت دے ملے ہے، ہون کچھ کرنا پوسی تاں ہٹ کے اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. اللہ اتھے تا نیڑے آئی جنت تے ہون زمین تے ویندے پہ آئے تے جنت تا ستا آسمانت ہوئی اتے اتنا سفر کر کے وقت کیویں پہنچ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اتھو تک آپ پڑھنا ہے تو اما یاتینکم منی ہدا، پھر رستے اس تے چلنا ہے جس کی رہنمائی میں اللہ خود فرما لے. کیونکہ جنت بھی میری ہے تے جنت تک پہنچن دا رستہ بھی جنت کہیں دی بول دے. جنت دا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو چونکہ بنائی اس ہے اس تک پہنچن دا رستہ بھی پھر کہیں دسنا ہے اللہ ہی دسنا. یہ میرج حال بنایا اس نے میرے عزیز نے، جس بھی آمنا ہے تو اس نے اپنے اس میرج دا رستہ اس سے ہی دسنا ہے نا کیویں کیویں آمنا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے میرے دسے ہوئے رستے دوتے چل کے زندگی بسر کرنی شروع کر دی تھی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. او مرسی پیچھے تے جنت تے بوہے میں اللہ پہلے کھول چھوڑے سا. آمنا جنت اس کی چاہت تے منشت خواہش ہوئے کہ رستہ اگر کلیم اللہ علیہ لے کے ٹر پیا تو پھر کلیم اللہ دے بوہے تے وانج سکتا ہے میں رب دی جنت دے دروازے تے نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے رستہ دسن واسطے رہنمائی فرمائی. اتو اللہ نے انجت نہیں نہ نقشہ تلے ساتھ چھوڑیا جنت تک اپنا واسطے جڑا رستہ اللہ نے منتخب فرمایا. آخر اس کی سنجان تائیں ہونی ہے جو کوئی اس کی رہنمائی بھی کرنا اللہ ہوئے. اس رستے دی رہنمائی واسطے دنیا تو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے. اللہ دا ہر پیغمبر آیا اس نے آ کے رہنمائی فرمائی کہ اے سڑک ویندی رہے سدھی بولو کیڑے پاسے ویندی پئی ہے؟ جنت والے پاسے. کسی نے 100 سال دسی، کسی نے 300 سال دسی، کسی نے 950 سال اسے رہنمائی تے خرچ کر دی چاہیے. آخر تے آیا ہے
امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آ کے انج دی رہنمائی دا حق ادا فرمایا ہے کہ اللہ نے سپیشل شاباش دے کے اپنے پیغمبر کو فرمایا اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. شاباش میرا پیغمبر جیڑا کم آدم پیغمبر تو جاری فرمایا اس کام نو مکمل کرنے دا حق ادا فرمایا ہے تو اکیلے میرے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا. کسی نے 950 سال، کسی نے 1700 سال، کسی نے کئی صدیاں، مگر صدیاں وچ نہیں 23 سالہ مختصر نبوی زندگی ہے. 23 سالہ نبوی زندگی، مکمل زندگی محمد معصوم کی 63 سال ہے. انہاں دے وچوں 23 سال محمد کریم نے منصب نبوت تے صرف کیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا سوڑا جیڑا کم صدیوں تے ہزار سالہ دے وچ لکھوں پیغمبر نہیں کر سکے وہ اکیلے کرنے دا حق ادا فرمایا تو میرے محمد معصوم نے کر کے دکھایا. ہوں اسا تسا سارے کدے جاونا ہے؟ جڑے جہنم میں وجنا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کر. ہونے نال چیتا رل گیا رہے. اللہ شاء سب مسلمانہ سارے نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب. کمیاں کوتاہیاں لغزشاں غلطیاں تو ہر انسان کو لو ہو جاتی ہے، مگر او سڑک بندہ نہ بھول جائے، او رستہ نہ بھول جائے، اپنی منزل تو تھرک نہ جائے. چاہے رفتہ رفتہ ٹردا رہے، زیادہ سپیڈ نہ لائے، آرام آرام نال چلتا جائے، مگر رستہ وہی اپنائے جیڑے رستے تے چلدے اللہ کریم اس رو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے. قرآن پاک دے اندر اللہ نے ایک جگہ تے فرمایا بندہ اسے رستے تے آ رہا ہو، چلدیاں 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال چلے، اللہ فرماندہ ہے جی اس سے ہکے رستے تے ٹردا آئے، آخر ہی چلدیاں اس کی ڈائریکٹ ملاقات میں رب نال ہو جاوی. اور خود اللہ دا قرآن فرماتا ہے جدا مسلمان آدمی ویسے نہ اللہ دے دربار دے اندر اللہ کریم تو سڑ مار کے آکسی مسلمانوں جس رب تے ایمان رکھیا ہے اس رب نو کدی ڈٹھا بھی آئے انہاں کھڑا کوئی نہ. کمال ہے لوگ ڈٹھیاں چیزاں نال محبت تے پیار کریں دے، مگر مسے مہینہ 2 مہینہ تک دن پھر ختم. تے ان ڈٹھے نال یاری لاون دا اتنا مزہ آتا ہے کہ بندہ جان دے چھوڑتا ہے، مگر ان ڈٹھے نالوں تعلق تے دوستی تے یاری ختم ہو جاتی. مومن دی سب تو پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے رب تے ایمان لیا. خیر اللہ کریم نے سوال کرنا ہے تو سب بھائی اس رب نو ڈٹھا ہے نہیں؟ اللہ نے فرماؤنے وقت این کر کے اتا ویکھو، انج ویکھ رہے اس وجوہ یومئذ ناظرہ، اتا انج ویکھ سن. اللہ فرماندا ہے اے اکھی تے تواڈیاں مینوں ویکھ سکدیاں نہیں ہے. اللہ
اللہ سپیشل انہاں مومنہ دی اکھاں وچ ایک خاص تجلی سٹ دے سی انج دیکھ رہے ہو اللہ نے فرماونا ہے تسا واقعاتاً میں نو ڈٹھا کوئی نہیں ہن اتھائی انجے کر کے ویت روے ہے الہ ربہا ناظرہ میں اللہ اپنے جلال دے پردے ہٹا دے سا تسا مومن میں رب نو رج رج کے ویکھ لوے ہے جس مومن نو رب دا دیدار ہو جائے خدا دی قسم اس تو ود کے عزت تے شان و شوکت اللہ اور کوئی نہیں تے پھر سونے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مسلمان بیٹھے ہونا ایک باری بلند آواز نال جو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود آندا ہی رہے نا صلی اللہ اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم رو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اور تو ہے انہاں دی رہنمائی ایسی فرماونی ہے کہ پھر مزید سانو کسے پیغمبر بھیجن دی ضرورت ہے پیغمبر بھی آخری تے جنت دی رہنمائی تے نگرانی کرنے والی کتاب بھی آخری اللہ شاءاللہ ہر مسلمان نو عذاب جہنم تو محفوظ فرمائے ان تھوڑا یہ کھولیے نا جی ذریعے ساڑی قرآن رہنمائی کرے کہ جنت اللہ اے رستہ وائدہ پہ آئی چلن دا ارادہ ہے یا ملن دا ارادہ ہے چل ارادہ تو ہے نا تو ارادہ تو آگے جان دے ہو ارادہ ہے تو کدے وجہ ہے چلے چلے پیچھے لالی صاحب پہلے جنت دا ارادہ کر رہے اللہ کریم نے سڑ مار کے فرمایا او لوگو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والشمس مینو اس روشن سورج دی قسم ہے والقمر تے مینو اس چند دی قسم ہے جڑا تلا اس سورج دی بنی ہوئی سڑک تے لین دے پچھے پچھے آ رہا ہے اگے پتہ نہیں تسا قرآن سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں بہرحال آج میں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تو زیادہ تو انہوں رب دا قرآن سنایا جائے اللہ کریم فرماندا ہے اے سورج بھی کہندے آرڈر نال پیا چلدا ہے اے سورج نو بھی کرنا تے شوائیں تے روشنیاں نورانیت دیون والا کون ہے اللہ فرماندا ہے والو دے پیچھے پیچھے چنوں ہی ٹورن والا کون ہے اگو اللہ نے فرمایا ہے اتھے دو قسم اٹھا کے فرمایا ہے والنہار اذا جلا والمینو اس دن دی بھی قسم ہے جس دن نو آ کے سورج روشن کر دیندا ہے جلا روشن کر دیندا ہے تے مینو اس رات دی تاریکی دی بھی قسم ہے جس دے اندھیرے انو چودوی دا چن چڑھ کے مٹا چھڑیندا ہے کیا مطلب اللہ نے یہ چار قسمہ کیوں اٹھایا ہے اللہ نے حکم مسئلہ سمجھایا ہے کہ سورج نہ ہوندا تا دن دا کسے نو پتا چلنا کوئی نہ
تے جے چن نہ ہوندا تے رات دی عزت تے قدر دا کسے نوں پتہ چلنا بولو معلوم ہے دن دی روشنی دی قدر رات دے اندھیرے دے نال ویکھن نال پتہ چلدا ہے تے جدا رات اندھیری ہو چکی ہوئے اس وقت چودھری دے چند چمکار دا بھی پتہ لگدا ہے اللہ فرماندا ہے جے سورج تے چن نہ چڑھے تا دن رات ہونی کوئی نہیں ہونی بول لو تو صحیح ہے میری بولی دی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر تھوڑا جا اے لوٹے انجنج کر دے رہو اے تھوڑا جا سر حلائی اللہ فرماندہ ہے اے سورج تے چودھری دا چن جیڑا ہے اے چڑھ دے پین تے لہن دے پین انہاں دے ذریعے دن تے رات بھی چل دے پین جے سورج چڑھن تو کھلو جائے چودھری دا چن ابھرن تو کھلو جائے نہ رات رات رانی ہے نہ دن دن رانا ہے جدا نہ دن تے رات دا پتہ لگنا ہے انہیں سمجھو جہان ختم ہو گنا ہے اللہ فرمائندہ ہے جیویں دن تے رات تے جہان ہے انہیں میرا محمد تے قرآن ہے تا دنیا تے جہان انسان ہے جے اے چن تے سورج نہ ہوئے تا جہان نہیں رہ سکتا جے میرا محمد تے قرآن نہ آندے اے جہان بھی کوئی نہ رانا جے رات کی تاریکی نو چودھری دا چن آکے منور کریندا ہے انہیں تیرے دل لے جہان دیا تاریکیاں نو آکے منور کیتا ہے تو میرے محمد رسول اللہ نے کیتا ہے میرا محمد رسول اللہ چودھری دا چن بن کے آیا ہے سورج میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے اے جیوے اگے اگے چل دے پیچھے پیچھے میرا محمد رسول اللہ چل رہا ہے جیوے سورج چڑھے تے دی لین بنائی ہوئی تے پیچھے چودھری دا چن چڑھدا پیا ہوندا ہے جڑا چودھری دا چن سورج علی لین تو سجے کھبے نہیں ہوگا بلکہ اس رات ٹردا ہے جڑا رات سورج بنا کے ویندا ہے اللہ فرمائندا ہے اگے اگے سورج میں رب دا قرآن سڑک بنائندا ویندا ہے تے پیچھے پیچھے میرا محمد رسول اللہ ٹردا ویندا ہے جویں او دو رلن تے جہان بندا ہے اے دو رلن تے ایمان بندا ہے اللہ فرماتا ہے انہاں دوواں دے نال تعلق تے جوڑ تو چپتا کر مینوں رب ہون دی قسم تیری باں پھڑ کے جنت والے رستے تے میں اللہ نے خود ٹور چھوڑنا جزاک اللہ جزاک اللہ میری گلن سنو اس وجہ تو اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے اللہ فرماندا ہے جی میں سورج ابھردا ہے تو ساری دنیا نو روشن کر دیندا ہے مگر جیویں جیویں چڑھدا آندا ہے او دی کیفیت تبدیل ہوندی جا رہی ہے انجے ہوتا کہ پہلے بڑیاں ٹھڈیاں شوائیں ہوندیاں پہلے بڑا عجیب و غریب منظر ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے جداں دوپہر تیا کھلوتا ہے اس وقت بھاویں سردیاں دے وچ وی نکلیا کھلوتا ہوئے
ایک واری وجود دے اندر ہیٹ حدت تے تمازت نو بھر چھڑیندا ہے اللہ فرماندا ہے قرآن ہے تو میرا وڈا ٹھڈا تے مٹھا مگر جدائے مسئلہ پہ دوبارہ تے چڑھ کے کھڑا کریندا ہوئے ایک واری بندیاں سنن والیاں دے جگر تے پاڑ چھڑیندا ہے ایک واری بڑے بڑے پہاڑ شرک و کفر دے پہاڑاں نوں ہلا کے رکھ چھڑیندا ہے تے جدائے قرآن دوبارہ تے آیا کھڑوتا ہے قرآن دا دوپہر کیڑا ہوندا ہے اس وقت ہوندا ہے جب میزے طرح ان کھلو کے آتا ہے لا دوپہر تے کیڑے ویلے آندا ہے جب آتا ہے لا الہ الا اللہ جب آتا ہے لا یملکون موتا کوئی مرد موت دا مالک نہیں ہے کوئی زندگی دا مالک نہیں ہے کوئی خوشیاں تے غمیاں دا مالک نہیں ہے کوئی نفع تے گھاٹے دا مالک نہیں ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ انہیں سمجھو اس وقت قرآن دوبارہ تے اپنے آگے ہوتا پھر نال بیٹھے ہوئے ایک باری پتھر ضرور لہا چھوڑا پسینہ ضرور آ رہی اس واسطے اللہ فرمانا میرا سونا محمد پاک اتھی رات ہوئے یا دوپہر ہوئے یا سویر ہوئے تو انہوں جنت دا رستے دی رہنمائی کر رہی ہے تو کڑی کتاب نال کر رہی ہے بولو شاباش قرآن اور لفظ بولے طلا والقمر اذا طلا طلا نکلیا قلعہ پیچھو تے سورہ محمد کریم بھی کیا آتا ہے اتلو ما اوہی محمد بھی کیا آتا ہے اتلو ما اوہی اللہ جان دے بارے آتا طلا اے پیچھے پیچھے نال نال سورج تے چلتا رہتا ہے محمد آتا اتلو ما کہ جان سورج تو نہیں نکھر سکتا محمد کا سورج قرآن تو نہیں نکھر کرا سکتا اس وجہ تو فرمایا اتلو ما اوہی الیک من الکتاب میرا بھی گزارا چل سی تو اسے رب دے قرآن ڈالے چل وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سوڑا محمد کریم قرآن تو نہیں نکھڑ سکتا قرآن سوڑے محمد تو نہیں نکھڑ سکتا کیا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے یہ آپس سے نکھڑ جاوے وہ سورج جڑا ہے مشرق کی بجائے مغربی جو طلوع ہو جائے انہیں سمجھو قیامت آئے کہ نہ جی سورج اس پاسو چلے چند اس پاسو نکلے یہ آپس مخالفت کرے سن تضاد کرے سن تو یقینی بات ہے کہ جہان جہان رانا نہیں رہا اسے واسطے اللہ نے سمجھا دیتا ہے کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے میرا محمد میرے قرآن نہ لپٹ کے رہ سکتا بالکل جدن پھٹیا وتے جہان جہان نہ رہ سکتا ہے بولو جہان نہیں رہ سکتا تو انہاں دونوں پھوڑن والا کدی دائرہ ایمان وچ نہیں رہ سکتا اس نو ایمان بھی مل سکتا بالکل نہیں اس گل نال اتفاق ہے کہ نہیں ہے جنہاں دا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے محمد کدی قرآن نال الگ ہو سکتا کرو ہاتھ کھڑا کرو نا پتہ لگے جو واقعی سارے جنتی بیٹھے ہو بہرحال اے میرا دل مطمئن ہو گئے واقعی آج سارے جنتی آئے بیٹھے ماشاءاللہ بازے تو ہاں اے البتہ ذہن میں رکھیا جنت کا رستہ پہ رہنمائی کرنے والی کڑی کتاب آئی ہے
بولو شاباس ان ھذا القرآن یہدی، ایک قرآن ہی تیری رہنمائی کرے سی تے جیڑی اس کرنی ہے یا اقوام بڑی سدھی ستھری مضبوط تے ٹھوس کچی پھلی گل میرا قرآن نہیں اے بھی گل ذہن وچ رکھیا ہے قرآن پاک مسائل دا مجموعہ ہے کیڑی شاید بولو مسائل دا مجموعہ ہے فضائل دا مجموعہ نہیں ہے جنت مسائل نال کیڑی شاید بولو یار مثلا ہوں یہ بھی تمہیں سمجھانا پو سی بھی مسائل کہڑے ہوندے تے فضائل کہڑے مسئلہ یہ ہے اللہ کے اقیم الصلاۃ نماز نو آباد رکھ نماز نو ضائع تے برباد نہ کر ہوں نماز تائی بندہ پڑھ سی جدا اس نو ادا کرنے دا طریقہ سکھایا انجا نا وضو کر خیر بار بزرگوں اباسی آئے نا بزرگوں ہاتھ میں تو ڈر گیا وہ پتہ نہیں کہ ہو گیا انہوں دسیا بھئی سی آئی وضو کرو طہارت کرو پھر اے پہلے تکبیر تحریمہ ہو سی وطیج کرتے ہاتھ بن سے پھر پڑھ سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک پھر سورت فاتحہ پھر کئی نہ کئی سورت ملا لے سے پھر رکوع تے ویسے و اٹھی سے و سجدے چ ویسے و تحیت وچ باسے یہ طریقہ انہوں سکھاونا پوسی تے تاں پڑھ سی نماز جی بولو نا اے ہے مسئلہ اے کیا ہے اے ہے مسئلہ این کر کے پڑھ نماز اور فضائل کیا ہے میاں جڑا ایک نماز چ پڑھے انہوں 49 کروڑ نیکی دا ثواب کتنی نیکی یہ فضائل ہے یہ کیا ہے فضائل تے جنوں مردو نماز آمدی نہیں انہوں فضائل دی کیڑی ضرورت ہے یہ ہے کہ نہیں پہلے انہوں کیا سمجھائیے پہلے انہوں فضیلت سنائیے یا مسئلہ سمجھائیے بولو پہلے انہوں نماز پڑھنے دا طریقہ سکھاونا چاہیے انہیں حد جلے پڑھ سی انہوں اکسائے ہوڑتے انہیں جا کروڑنے کی ادا کیا ثواب ملتا تو یہ سنو آمدی کا اشارہ ہے تو انہیں اس فضائل نال اس جنت ہے کوئی دے تو گل دی سمجھ آئی دے کہ میں کو فضائل نہ منکر نہیں ہے ہاں جتھے مسائل ہوئے اتھے نال نال پھر اللہ فضائل بھی بیان کر دے پہلے کے شو دے بولو مسائل ہو پچھے فضائل ہو تاں اللہ کریم نے فرمایا ہوں میں اوہ مسائل پہ بیان کریں دا انہیں جنہ مسائل نالا سیدھا جنت دے صدر بوئے تھے پڑھ تو جیسے لئے اپڑ گئے ہو سکتے جنت تو وڈی فضیلت اور کڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں اللہ کریم نے اپنے سونے پیغمبر نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ فرماتا ہے الرحمن میں توڑے اتے بہوں وڈا مہربانا کیوں کہ توانو میں اللہ نے خلق الانسان میں اللہ نے توانو اپنے قدرت دو ہتھا نال بنایا ہے ول میں رب دی مہربانی اے ہوئی ہے علمہ البیان
سکھا دیتا ہے تینوں کہیں سکھایا کہ اے تیری امی آئے تینوں کہ سمجھایا کہ اے تیرا ابو آئے کہیں تینوں آکھیا کہ اے تیری ماں ہے اے تیرا پیو آئے کس تینوں آکھیا کہ اے تیری ہمشیر ہے تیرا بھرا آئے اللہ فرماندہ ہے فطرتی طور تے ہر بچے دے اندر ماں پیو دے سیان میں اللہ رکھ چھوڑے دونا کدی کسے دیتے پتر دے ہاتھ پھد گئے انہوں دسنا نہیں پوندا کہ اے تیری امی آئے اے تیرا ابو آئے بچے دے دل دے اندر اللہ خود کشے پیدا کر چھوڑے دا ہے خود ماں دے ہانا لگوئی دا ہے باپ دے سجاروں نو آویں گی اللہ فرماندہ ہے تیرے جمن تو پہلے بھی میں اللہ نے تیرے خمیر دے اندر میں اللہ نے اپنا تعارف رکھ چھوڑے آگا میں اللہ نے خود تیرے دل دے اندر تیری فطرتی گھنٹی دے اندر میں اللہ نے اپنے سجان تے پہچان رکھ چھوڑی آئی مگر تینوں ماں پیو دی تا سجان آویں دی ہے مگر تینوں بڑا ہن والے دی سجان تے پہچان نہیں آندی تینوں بولن دا ڈھنگ بھی میں اللہ نے تائیں سکھایا ہے تینوں میں اپنی قدرت دے دعا ہتھا نال انسانی تائیں بنایا ہے الرحمن اے میں رب دیا مہربانیاں ہے جے میں تینوں کتیاں وچوں بنا چھڑدا تینوں سوراں وچوں بنا چھڑدا میں تو پوچھن والا جمیا کوئی نہ آئی میں تینوں اپنی قدرت دے کرشمے وکھا کے تینوں انج دا بنایا ہے پھر انج بے ترتیب بھی نہیں بنایا بلکہ بناون دے بعد میں اللہ نے پانچ قسماں چاہ کے بھی فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان او مینو اپنی ذات دی قسم ہے اتنا تا میں اللہ نے اپنا عرش بھی سونا نہیں بنایا جتنا ایک کالے رنگ دے بلال نو میں اللہ نے سونا بڑا چھڑیا اللہ فرماندہ الرحمن رب دیا مہربانیاں ہیں کہ تینوں میں بندہ بنایا ہے تینوں وال چلن تے پھرن دا طریقہ بھی سکھایا ہے تینوں بولن دا ڈھنگ بھی سکھایا ہے اللہ اے مہربانیاں تو کیتیاں کیوں ہیں اللہ تو مینوں بندہ کیوں بنایا ہے مینوں ویکھن والا کیوں بنایا ہے مینوں ایڈا سونا کیوں بنایا ہے اللہ مینوں بولن واسطے زبان دیتی کیوں ہے اللہ فرماتا تیرے کولو کم میں اللہ نے کیڑا لونا علم القرآن میں اللہ چاہتا ہے ہاں کہ تینوں تعلیم آوے تو میرے قرآن دی آوے تینوں سمجھ آوے تو میں رب دے قرآن دی آوے کیونکہ میرے محمد رسول اللہ دی جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھدا ہے اس پیغمبر دی ایک ایک حرکت دا گواہ ایک ایک سکون دا گواہ بڑھ کے آیا تو میں رب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے وہ میرے محمد دے متھے دا نمبر آوے تاوی شہاد دا قرآن پہ دیندہ ہوئے میرے پیغمبر دے ڈور دا معاملہ ہوئے تاوی گواہیاں میرا قرآن پہ دیندہ ہوئے میرے پیغمبر دی صورت سیرت دا گواہ تا قرآن بصیرت دا گواہ تا قرآن طریقت دا گواہ تا قرآن میرے پیغمبر دی حرکات و سکنات دا گواہ تا قرآن میرے پیغمبر دی امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت قراءت سخاوت صدارت سیادت سیادت قیادت حضاقت نزاقت لطافت دا گواہ تا قرآن میرے پیغمبر دی حجت لجت ملت منت سرت میرے پیغمبر دا حضرت نظرت بدرت زہرت اثر عشاء و حیاء و وفاء و عداء و فجر دا بھی گواہ قرآن بڑھ کے آیا میرے پیغمبر دا ایاب و زیاب و کتاب و خطاب و نصاب و لسان سبحان و بیان قرآن گواہ بڑھ کے آیا میرے
میرے پیغمبر دا اسرت یسرت فطرت فقر دا گواہ میرا قرآن بڑھ کے آیا میرے پیغمبر کی تکمیل تجمیل و تنویر و تعریل تنزیر و تبشیر تقریر و تفسیر دا گواہ میں رب دا قرآن بڑھ کے آیا میرے پیغمبر دا یمین و شمال سے دین تقال یمین تمال دا گواہ دا میرا قرآن بڑھ کے آیا او میرے پیغمبر دے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے تے سونے تے ہسنے تے بانے چلنے تے پھرنے تے گفتار تے رفتار دا گواہ تا میں رب دا قرآن بڑھ کے آیا میرے پیغمبر دا تکمل تجمل تنور تخشو تخشو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس تقوات میرا قرآن بڑھ کے آیا ہے اللہ فرماتا فرق اتنا ہے چپ کر کے ران والا قرآن آیا ہے میرا محمد بولن والا قرآن بڑھ کے آیا ہے علم والا قرآن بڑھ کے آیا ہے میرا محمد عمل دا خزان دا قرآن بڑھ کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محمد رسول اللہ دی زندگی دی ایک حرکت کا مطالعہ کرنا ہے قرآن نال جوڑ تو چپیدا کر تیرا ہاتھ پھڑ کے صدر دروازے جنت تک میں اللہ خود پہنچا چھوڑا میرے محمد رسول اللہ سارے پڑھو کہ سجے اصل کی نہیں رسول نال روٹھے ترے بیٹھے تو سبھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چپڑو اگے پیچھے تا پتہ نہیں میرے جہال کے اندر ڈانس ہو دے ہو سل اج تا اچھا چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر الرحمن میں رب دی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ تینوں خیر الانام بنایا ہے تینوں خیر الکلام میں رب نے قرآن بڑا چھوڑیا ہے انہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا انہیں تین سوڑے جوان کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ جڑا بندہ اس میں سوڑ لے اے دل دیاں کلیاں چیر کے لچ ور رہندا ہے تے جڑا اس میں ویکھ لے دل پتھر نو توڑ کے اپنے قدماں تے نوکر بنا چھوڑدا اللہ دے پاک پیغمبر ایک دے ٹرے ویندے ایک پتھر دل بندے سوڑے محمد رسول اللہ نو ویکھ کے آکھن لگے شالا جوانی چلے مریا محمد ہر ویلے ساڈے سینے تے مونگ ڈلیندا رہ ویندا ہے ہر ویلے ہدا ہے ہر پردے چوں سنن تے جان والا کون ہے نفع تے گھاٹے دا مالک کون ہے او پردے چوں سنن والا کون ہے پردے چوں سن کے قبول کرن والا کون ہے چھوڑیاں بھرن والا کون ہے اجاڑن والا کون ہے بساون والا کون ہے تساں پتھر دلاں نو بلواون والا کون ہے خوشیاں تے غمیاں دیون والا کون ہے لہذا نام مراد مشرک بھاگ پیا سونے پیغمبر نو آکھن لگا نت ساڈے ہاتھ چڑھیا ودا ہے ہر ویلے ساڈے پیراں فقیراں دے خلاف جلسے ودا کردا ہوندا ہے آکھن لگا شالا محمد جوانی جو ترد مریا معاذ اللہ محمد مرن گیا تے جان چھڈ ونی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کلے تے ظالم دی گل پہنچ گئی ہے سونے پیغمبر نے کھڈا صاف بھریا ہے محمد کریم نے سسکی بھری ہے روندا ویندا پیا اللہ دا پاک پیغمبر روندے ہوئے نو پیوی ہاں نال لنگن والا دنیا تے کوئی نہیں روندے ہوئے معصوم محمد پتر مالی ساتھی نال لنگن والی کوئی نہیں مگر اللہ کریم تو صد مار کے ادا ہے لا عمرو کا لا عمرو کا لا عمرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون شالا زندگی میرا محمد مخالف بھوکن کہ اللہ اونج دیاں دعائیں
محمد دی کان نو ویکھ کے کرے جو این تا دلو سکی ماں بھی پت منو آئی نہ کرے اللہ دا لام روکا انشاءاللہ جیند جیوی میرا محمد رسول ابا جی رحمت اللہ علیہ اتھے ایک معنی کر دیا نا حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے ہیں لام روکا انشاءاللہ زندگی دا ٹھاڈا لگا ہوئی محمد بلکہ کدیو پھر آوے نا جوش دے اندر پھر اتھو تک بھی آنکھ وی دینا میرا سونا جتھے پیرو بھی اٹھائی خیر خیر محمد رسول اللہ تے بکواسات کرنے والے کیوں کر دے ہیں حالانکہ نبوت تو پہلے ہی یہ لوگ آتے ہیں کہ تیرے نال دا صادق اور امین ہے بولو اس وقت صادق اور امین آکھنا کسے نو بہت بڑا درجہ رکھتا ہے آج جتنا زیادہ دنیا دا چور تے لٹو سی ان کے اکثر اس تو بڑا صادق تے امین سمجھ آندھی پئی ہے کہ اگلی ویندی پئی ہے سوہرے محمد رسول اللہ نو صادق تے امین مننا لے جدا محمد نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے اوہ لوگ میرے محمد دی عزت دے دشمن ہر با اپنایا تاکہ محمد نو منصب نبوت اتنا کام کر دیں مگر اللہ دا بھی وعدہ ہے جڑا ساڑھے قرآن نو جپا مار کے رکھ ہے ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے او دا حال ہی میں اللہ ڈنگا ہو رہا ہے یہ توڑا ایمان ہے جی ہے نا ایمان اللہ شاء اللہ استقامت نصیب فرمائے قرآن تے ایمان رکھنا لے بیٹھے ہو تو پھر اللہ عدب اس دا سوال ہی ڈنگا ہون طویل پھر چل وئی سی اور جڑے بندی بیٹھے ہو بھی بول چھٹو تویزہ دا اثر ہوئے گا پھر خیر بارہ میں بسیرے میں موضوع ہے نہیں ہے مگر گل جو اسا وہ بیٹھے کر دے ہیں جڑے رستے تے چل کے اسا کتھے پہنچ رہے ہیں بولو یہ تویزہ نے اتھے ہی رہ جاتا جڑا قرآن علیہ دسے رستے تے چل سی سدھا جنت چل وہ ٹھیک ہے کہ نہیں بڑے عجیب و غریب تسا لوگ ہو اگر انہا تعویزات دے اندر یا مسلمان تے جادو ٹوڑے ٹپلے چل دے ہوندے تو صحیح بات ہے سانو کسے نے دنیا تے رہن اسی اگر جی زندہ موجود ہیں تو کہیں دے فضل نہ آلے یہ اللہ دا فضل اسی طرح ہے کہ نہیں ہے اجدہ رب دا قرآن نال محبت پیدا تھا اچھا ایک ہی آندے نے میاں انہاں نو تویزہ تے یقین جو کوئی نہیں تاں انہاں تے ساڑھے تویز اثر نہیں کرتے کیونکہ انہاں نو یقین ہے ایسے طرح سیم ہی ہو جواب جڑے مشرک لوگ ہوندے نا انہاں نو قرآن پاک دے مسائل سنو او کیا او یار تسی تو ہو جو بہابی تسا مننی کائی گا تسی کون ہو بہابی ہو تسا میاں پیرا فقیرہ دے کی ہو منکر ہو اس وقت تو انہوں ساڑی گل دی سمجھے ایک ہی آندے تو انہوں یقین جو کوئی نہیں اس وقت ساڑا طویل تو آڑے دے ساڑا گل تو ٹھیک کر دے لئے ساڑا یقین کوئی کیونکہ مومن ہوندہ ہی ہوئے جس دا یقین کئی دکھتے ہو تو جڑا طویزہ تے یقین رکھتا ہے اس تو وڈا کھرکا دنیا تے اور کون ہو سکتا ہے مسلمان کی علامت ہے کہ یقین کئی دکھتے ہوتا ہے ایک اللہ دے ساتھ خیر بارہ تو ستا کدی نہیں نہ لائے مطلب یہ ہے کہ آج 100% سارے جنتی بیٹھے انشاءاللہ شکلہ دا توڑی جنتی آ رہی ہے نظر آ دیا بھئی
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے سین دے اندر تشریف فرمائے. ایک بندے دی اکھی تے پٹی بن کے تے او دی کنہ دے اندر روم دے کے تے پکڑ کے بیت اللہ دا طواف کرایا جا رہا ہے. کیوں انہوں بریف کیتا گیا ہے کہ اتھے سارے مکہ شہر دے اندر ایک جادوگر ساحر محمد نام دا بندہ رہندا ہے. انہوں مشہور کی تو ہے معاذ اللہ کہ محمد جادوگر جڑا انہوں ویکھ لوے او دا اتنا مؤثر جادو ہوتا ہے کہ ویکھنا لوال اس سے دائی جڑا انہوں سن لے او دی زبان تے الفاظ دے اندر اتنا اثر ہوندا ہے کہ والوں دنیا دی کئی گفتگو تے کلام چنگی لگ دی. ایک نکر تے مطاف دی جگہ تے محل تلاوت اللہ دے پاک پیغمبر دی اے صفت کمال دی گئی. جدو پیغمبر نو غم زیادہ لگ جاوے گا یا بھوک زیادہ ستاوے گا تو اللہ دا پیغمبر اور قرآن دیاں تلاوت کرنیا شروع کر دیندے. غم دا علاج پیغمبر قرآن سمجھے ہے, بھوک دا علاج پیغمبر نے قرآن سمجھے ہے. اللہ فرماندا ہے جڑا ہر حال دے اندر میرے قرآن نالوں نہیں پھٹ سکدا ول ایو جائے دے وجود تمہیں رب دی رحمت بھی پھٹ کے رہ سکدی. سونے پیغمبر دی تلاوت دی آواز او دے کناں وچ سرایت کر گئی. اگا جو ٹپ گیا اس آکھیا یار جیول اس سے جاتے آواز قریب دی آندی پئی ہے. دوبارہ چکر تے آئے اٹھے زیادہ غور خوض نال توجہ نال اس آواز والتیال کیتا ہے. جد تریے چکر تے آیا ہے 7 چکر کٹڑے اس طواف دے. تیسرے چکر تے آیا ہے اس وقت دے دل دو تیج دا اثر ہویا ہے. اس نے ڈردیاں ایک کان چروں جدہ درد کیونکہ ادھر جو بریف ہے کیتا گیا جو بڑا جادوگر ہے بندہ کسے کھاتے دا ہی نہیں رہتا. وہ سمجھے دے پہ ہو کئیوں تو انہوں آکھے اسی بے گستاخ رسول نے انہاں دی تقریر بریف کریں دے نہ کئی سجن ہوندے ہو بھی سجن. ابا جی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کرنی ہوئے کبیر علی شہر دے اندر ایک سراج العلوم مدرسہ ہے. اتھے چونکہ دوسرے مارکاں دا بہت بڑا انجھے سمجھو گدی چل دی پئی ہے. اتھے انہاں دا پروگرام ہوئے اتھو دے علماء دے حالانکہ سارا کبیر علی شہر جڑا ہے تحصیل ہے کافی آبادی ہے. وہ گھر گھر گئے کہ ایک گستاخ رسول اتھے آندہ پہ ہے جس اے دی تقریر سوڑی ہو دا نکاح. یہ حقیقت یہ میں کوئی انہیں گپ نہیں سنا رہے. یہ تقریباً 83 دی بات ہے. اتھے انہاں گھر گھر گئے کہ اس بندے دی تقریر ہے. وہ جڑا کراؤن والا سی نا مولانا معاویہ صاحب دا نام سے وہ آیا انہاں کہ حضرت یہ تو پورا شہر ساڑا مخالف ہے تے بندے نو انہاں پکڑ کے آکھا ہے بھئی تو ساں سڑک والے پاسے منہ اتنی انہوں نے کوئی اللہ گلہ پائے.
جدو وہ آ کے دسیا پریشانی کا اظہار کی تو والد صاحب پوری مسکراوٹ بہ گئے ہسن انہاں آخیا جی میرا ہاں پاٹدا ہے تسا ہسدے بیٹھے انہاں آخیا اللہ دا بندہ جیڑا کام توئے کرنا ہے وہ کام تیرے مخالف ودے کرے کیویں جڑے وہ گھر گھر تو دعوت دے سکدا ہے تو گھر گھر آئی تے دعوت دے سکدا ہے تیرے مولوی نو آتے سنیا ہے او ویکھ لا گھر گھر گئے ہیں انہیں سمجھ جڑا کام توئے کرنا ہے وہ کام انہاں کیتا اللہ دی قسم ہے کہ روڈ دے اوتے نال ہی تقریباً کوئی ایک قلعے دا پلاٹ ہے او بھریا گیا روڈ بلاک ہو گیا دنیا این معلوم ہوئے جو سارا پاکستان ہی تھا اکٹھا ہو دنیا اس وجہ تو کٹھی ہوئی کہ او بلا لکھا ہے جیدے دیکھنا لکھا ہے تروٹ ہوتا ہے علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی اس واسطے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمان دیاں میں اتنا بدنام ہاں میں نو کو جنگل جی بہا چھوڑے لوگ آپ اللہ پاک بھیج چھوڑے گا اصل دے اندر انہاں دے اندر جڑی اللہ مکناتی سیت رکھی آئی وہ آئی خدمت قرآن وہ قرآن نال خیر بہرحال انہوں نے بھی بریف کیتا بھی خبردار ہو دی آواز سنی ہوئی تو تیرے تو جادو چاہ رہے ہیں تیسرے چکر کے اسے ایک ڈر دیا کارنی جو کپا کٹ چھا جدا چوتھے تے آیا ہے پنجویں تے آیا ہے اللہ دی پاک پیغمبر بیٹھے پڑھ دیا رب المشرق والمغرب لا ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة میں تلاوت ہے تے میرے جائے کروڑا رل کے آ جاوے محمد تو جتی نال مل سکتا کوئی نہیں ہے تے او پیغمبر تلاوت قرآن بیٹھا کردا جس پیغمبر نو اللہ خود کے آتا ہے او میرا پیغمبر ادھرات دا ویلا ہوئے ساری دنیا ستی پئی ہوئے اس وقت اکھیرتی اٹھی کھلوتا کر اتے میں جگدا تتلے تو جگدا اس دے مکے کیتا کر اتل قرآن ترتیلا اتنا دے لے میں رب نو جم جم کے قرآن
محمد کریم کے لا سونا قرآن پڑھتا ہو رہا ہے. اس دی آواز نو سن کے اس نے دوے کان وچوں ایک روح کڈ چھڈی ہے حتیٰ کہ اس نے اکھاں تو پٹی بھی کھول دیتی ہے. سچیندا ہے کہ جڑا پڑھن والا آواز دی سونی ہے پتہ نہیں پڑھن والا کتنا سونا ہو رہا ہے. لہذا اس نے اکھی تو پٹی ہٹا کے جدا جبین مصطفیٰ پہ نظر پئی ہے آنکھ لگا واللہ انہو لیس بوجہ کذاب. مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے انہاں دے چہرے کبھی جھوٹیاں دے ہو سکدے نہیں ہیں. عشاء توحید و سنت. جس پیغمبر دی صورت نو ویکھنا اس دا دل من گیا ہے. واقعتاً جیویں ایدے نال دا کوئی نہیں انجے اس دے الہ دے نال دا بھی اور کوئی نہیں. تے جیڑا اجلی محمد دا کلمہ پڑھ کے تے مردے تے ڈٹھا پیا اس تو وڈا یہودی خدا دی مخلوق جو بولو نا کوئی نہیں. جی سونے محمد معصوم نے آکے جنت والے رستے دی رہنمائی کیڑی کتاب نال فرمائی ہے؟ بولو کیڑی کتاب ہے؟ اے تو میں بیٹھا سمجھائیدہ بھئی جنت جا اگر رہنا ہے تو رہنمائی کینے کو لڑی ہن آؤ جنت اللہ راہ تو لکھائیے جو شروع کتھوں ہوتا ہے راہ بھی کھاویے نا انہیں سارا قرآن نہ پھر لیندے بدر آئے بندے ہو تو انہوں راہ دس چھوڑے نے جو جنت اللہ راہ کتھوں شروع ہوتا وہ سمجھ آندی پئی نے اور اسے راہ تے ٹرسو اگلے اندر کوئی ارادہ ہے انشاءاللہ نہیں آکھو ماشاءاللہ آکھو جائے گواری ماشاءاللہ ایو جی تسا ماشاءاللہ ہی آکھو تو تسا اپنے علاقے والے مولیوں نو آکھو اس بندے تے نظر لا لکھا مسلمان ہے کوئی جاکے نا ماشاءاللہ آکھو جائے گواری مولوی پیر لتاں کھڑیاں کر لوے نا کہے تے کوئی نظر لا سکدا کوئی آکھو جو ماشاءاللہ تو اڈی ماں سوکھی تویزہ تو جان پہ چھوڑو ہی نا تو سا ہوڑی نہیں آتے آکھو ماشاءاللہ آکھو جا ماشاءاللہ بندہ ہیو وظیفہ پڑھتا ہے کہ جا ہو رہے وہ کرنے والا کون ہے بس عزت ایمان چا رکھے سارے پاکستان والے پیر ولی غوث کتب ابدال طویل فروش سارے لگتا ڈنگ کھلا رہے ہیں پوری اپنی رات تکی کھلو ہے خدا دی قسم ہے یہ ہو جائے چکی دوتے بھی کسے دا اثر ہے ایک طویزہ علیہ سے انہا دکانداری چلائی جیویں مارکیٹیں لگے جاؤ سودا ہو سی چیز ہو سی اوکے اکسی اے میاں انگلینڈ جو آئی ہمیں ہو سی چینہ دی انہیں آدھر کری صرف کیا ہے اے میاں او یار میں او دیکھو لگیا اسی یہ چیز بھی کھائی اس آکھے اے 100 روپے دی تو 150 پہ مانگ رہا ہے وہ آدھا ہے او تو نہیں بیٹھا 2 نمبر میرے کول گل سنائی کیا دو مولانا روم نے ایک مثال دیتی ہے مولانا مسنوی نہ لکھی وہ مثالہ اس گلو دے دے ہم تاکہ ہر کسی دے کا اپنا انداز ہوتا وہ مثالہ دے کے تے رب دی توحید دا مسئلہ سمجھتے ہیں انہاں فرمایا ایک بندہ گیا صراف کی دکان تے جنہوں سنیارا آتے اتھے جو گیا اس آنکھا یار سونے دا کے ریٹ ہے
اس مثلا چاہ کے میاں 50,000 تولا اس کے اچھا دوسری دکان تے لگ گیا اس کے 55,000 پچھلے کتنا آکھے تے اگلے اس کے یار پچھلے 50 آکھے 55 اے صرف چند قدمہ دے وچ فاصلہ ہے نا اے تیری دکان نال اس دی دکان ہے وہ آکھن لگا یار میں ہون حج کر کے آیا میں تیری جھوٹ پہ بولے میں کہ کر کے میں ہون حج کر کے آیا میں تیری جھوٹ بولے اس نے چلو ٹھیک اگلی دکان تے گیا اس کو پوچھو سنا تیرا کی ریٹ ہے اس نے کہا 60,000 اس نے کہا اللہ دا بندہ میں پہلے 50 بات 55 ہوں تو 60 اس نے کہا اس ایک حج کیتی ہے میں دوئی ہون کر کے آیا یار میں جھوٹ بول ہر دکان ہر حج نال 5,000 آخر کار تھک کے اس آخر ریٹ نہیں سے پوچھتے آخری دکان تک گیا اس نے آتا ہے تو میں نے اے 10 بے تو حجوں کتنی حقیقی ہو رہی ہے ہر حج نال 5,000 بھتا ہے تو چھوڑو نہ سونے نو میں نے تو سدا سو حجوں کتنی حقیقی ہو رہی ہے وہ سمجھیں دے پہ ہو سونا ہوئے مگر دکاندار اپنی وکری دکان بنائے بیٹھے کسی دے نام دڑکی شاہ ہے کسی دے نام کھوتے شاہ ہے کسی دے نام ککڑ شاہ ہے کتے شاہ بڑھ گئے مگر انہاں تو خدا دی لعنت پوے کتا بن کے واتی پوچھل شاہ ضرور لگا تھا تو شاہ نو ایڈا سستا سمجھے شاہ شین تا رب رکھی آئی شرافت دی تو اس رو تبدیل کر کے شیطنت رکھ دیتی دیکھیں میں حالانکہ پیغمبر سارا شریف ہوتا پیغمبر دی طور شریف سورہ شریف خسلہ شریف سیرہ شریف سوٹی شریف جتی شریف کھانا شریف تھک شریف یہ شرافت اتھے لگ دیا اس مشرک نے کیا کیتا گیارہویں شریف وڈی شریف چھوٹی شریف کل شریف ختم شریف کھوتا شریف ٹکر شریف ہر پاسے لے گیا اللہ فرماتا لکھ لانا دیا شرافت اگر لوڑی آئی تو شریف پیغمبر دی رسالت پہ ایمان لگا اور شرافت میں چھوڑے شیطان علی شین اپنا لی ہی اللہ فرماتا جے شرافت اور بھی اگر لوڑی ہی تب میرے محمد دا وجود میرے محمد کی نبوت میرے پیغمبر کی سیرت ساری کائنات کی شرافت کا خزانہ بن گیا شرافت مل سی تو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکانہ بنائی بیٹھے کہ نہیں بنائی بیٹھے وہ سمجھے دے پائے ہو مگر آؤ تھوڑا جیا رستے دی کو بنیاد رکھیے چاہ بھئی وہ جنت اللہ رستہ نکلدا کتھو کریے چاہ تھوڑی جی عمل کرے سو کھول گئے ہو نا بات ہے عمل کرے سو نا ماشاء دا کمال اللہ نے دسے کتنے بولو یار تے پہلا تو ہم موٹ دے سیندہ پہ ہاں اس تے چل پہ ہوئے تا اگلے کمال اللہ خود نصیب فرمائے اللہ کریم نے فرمایا چھوڑ دیو بس چلو 10-15 منٹ تو اور لا لئیے میں نے ایک میرا عزیز ویچ پہ آتا ہے تو انہوں اتنا دور ملتانو بلایا سے تھا بلایا نہیں کہ نہیں بولتا نہیں لے لیا چلو اللہ پاک تھوڑے جذبات قبول فرمائے مٹ سن لے اللہ فرماندہ اللہ لا الہ
دوسرا کمال الحی، کتنے ہو گئے؟ تیسرا کمال القیوم، چوتھا کمال لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پنجواں کمال لہو ما فی السماوات وما فی الارض، چھواں من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ کتنے کمال ہو گئے؟ بولو۔ پہلا کمال ایتھوں شروع ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، پہلے مننا پوسی او جڑی ذات ہے اس جیا اور کوئی نہیں آئے، پہلے دل دوتے ضرب لاؤڑی پوڑی آئے کہ اس دے نال دے کمالات والا اور کوئی نہیں آئے، پہلا کمال اس دے ہے هو الحی، ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ بولو نا، توکل علی الحی الذی لا یموت، اس تے ایمان رکھ، اس تے یقین رکھ، اس تے امید رکھ، جڑا لا یموت، جڑا ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ بولے دیو میرے نام، ہمیشہ زندہ رہن والا کون ہے؟ لہذا اللہ نے پہلی ایت رکھی ہے جنت الارادہ، پہلا موٹے رکھیا ہے کہ پہلے نمبر دی عقیدہ اے رکھ، اس تے موت آ نہیں سکدی تے ساڈے سر تو موت جا نہیں سکدی، ساڈے سر تو موت نہیں ٹل سکدی، اس دے سر تے موت آ نہیں سکدی۔ معلوم ہویا جب تک تینوں مماتیاں عقیدہ نہ رکھنا پہ جائے، وہ توڑی تا تینوں جنت تا جنت رہ گئے، تینوں جنتیاں دے بھولے ہی کوئی نہیں ملنے، جنت تک اگر پہنچنا ہے یا تو سب تو پہلا عقیدہ ہی رکھنا ہے کہ موت کو پاک کر، باقی جتنے بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ذرہ ذرہ کائنات موت کا فیصلہ ضرور آنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء خالق 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 الا وجہ، ذرہ ذرہ کائنات میں ہلاک و فنا
جس دے اتے موت آ جائے او کدی کسے دا مشکل کشا ہو سکدا او کسے دا حاجت روا ہو سکدا او کسے دا بگڑی کراون والا نہیں ہو سکدا او کسے دے تھی تے پتر دیون دا مالک نہیں ہو سکدا خود میرا محمد کریم خود پہ اعلان فرمائندا ہے مالک کون اللہ فرماندا اے پہلا عقیدہ اے رکھ جدوں تے موت آوے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا او ہن جندے سر تے موت بولو تے جس تے موت آ جائے او مشکل کشا ہو سکدا بولو جڑے لکھ دے بیٹھے انہاں تے موت آونی کہ نہیں ہے جے انہاں کجرا نو حیا ہوندا تے مڈھو لکھے نہیں نا مرنا آسانی ہے ہمیشہ رانا ہے بولو ہمیشہ رانا تے جے انہاں دے وچ عقیدہ ہوندا کہ ساڈے اوتے موت ضرور آونی ہے جے اساں خود تمیز نال اپنی موت کا فیصلہ نہیں ٹال سکتے تو کسی دن ضرور کا بھی ایسا پوریا انجے ہے کہ جیڑا بیٹھا لکھدا انجے سمجھو اس کا خدا تے یقین بولو وادوی کے آکھڑا نہیں نہیں اے مردے نہیں بلکہ ایک جگہ تو اٹھ کے دوجی جگہ تے ٹر گئے ایک جگہ تو اٹھ کے اے منتقل ہو گئے ٹرانسفر ہو گئے ٹرانسفر تو جانتے اتھو اٹھ کے تے پھر کیا موئے شوئے نہیں برکا وٹا گئے کی وٹا گئے یہ مردے یا بی بی ہے اب برکے بی بیاں پہن دیں ہاں نہیں پہن دیا کیونکہ آج کل رواج ہی نہیں رہے ہوں بی بی ہی نہیں پہنتی ہیں چلو خیر بارا کی آندے نے جناب مردے نہیں کیوں کیا توڑے پاس پروف اگو کر لیا سن اے ویکھو روایت آ گئی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی بولو توجہ ہے نا میں پہلے تو سمجھایا محمد قرآن نال تے قرآن محمد الرسول اللہ نال انہا سونے پیغمبر دے متھے لا کے آکھیا ہے احیاء فی قبور او پہلے احیاء دا جواب قرآن نال دینے آئے انہا کہ احیاء اقول دا قرآن کیا فرمانا ہے اموات کوئی
یبعثما فی القبور ایک قبروں میں نمازہ پہ پڑھیں دے اللہ فرماتا ما انت بمسلم من فی القبور نہیں میرا پیغمبر نمازہ کچھے پڑھتے ایتا قبروں والے سوڑ بھی نہیں سکتے ایتا سوڑ بھی نہیں سکتے انہاں قبر کی دور اللہ یبعثما فی القبور انہاں دن قیامت قبر والے نے زندہ ہو کے اٹھی بنایا معلوم ہوا جڑا مردیاں دے سلطان